ہر لفظ میں روشنی، ہر جملے میں نصیحت۔ آئیے سنتے ہیں اقوال زریں اور احادیث مبارکہ جو ہماری زندگی کا رخ بدل دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے تو بھر گئی، لیکن انسانیت سے خالی ہو گئی۔ پہلے لوگ لڑتے تھے تو تیسرا صلح کراتا تھا، اب دو لڑتے ہیں تو تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش تو کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ رشتے توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، لیکن رشتے نبھانے کی ترغیب صرف باشعور انسان ہی دے سکتا ہے۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں مگر خوبصورت دل بہت کم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے ضعیفوں اور کمزوروں میں تلاش کرو، کیونکہ تمہیں ضعیفوں کی برکت سے رزق دیا جاتا ہے اور انہی کی برکت سے تمہاری مدد و نصرت کی جاتی ہے۔ جانتے ہو کہ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ جو خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، جو غصے کو پی جانے والے ہیں اور جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی میں دینا شروع کرو، کسی کو علم، کسی کو وقت، کسی کو مشورہ اور کسی ضرورت مند کو اس کی ضرورت کے مطابق کچھ رقم۔ آپ کی اپنی زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی۔ غیر ضروری خواہشات اور دباؤ سے دور رہو۔ یاد رکھو، دینے کی خصوصیت اللہ کی ہے۔ جب آپ دینا شروع کرتے ہیں تو آپ کا رشتہ رب سے جڑتا ہے، پھر آپ غم یا ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے۔ جتنا زیادہ آپ دینے والے بنیں گے، اتنی ہی خوشیاں آپ کی طرف بڑھیں گی۔ بس طے کر لیں کہ ہر روز کسی کو کچھ نہ کچھ ضرور دینا ہے۔ خوش انسان کسی کے ساتھ بھی بغیر سوچے سمجھے خوشی بانٹ سکتا ہے، لیکن درد کو بڑے دھیان سے سوچ سمجھ کر شیئر کرنا ہوتا ہے۔ کسے بتائیں، کس سے چھپائیں، کیونکہ درد کو سمجھنے کے لیے ایک خاص ذہنی کیفیت درکار ہوتی ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ معاشرے میں تبدیلی تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اسلام سے جڑ جائے۔ خالی برتن زیادہ شور کرتے ہیں، بھرا ہوا برتن خاموش رہتا ہے۔ جتنا زیادہ علم اور عقل ہوگی، اتنا زیادہ انسان خاموش اور متواضع ہوگا۔ ناسمجھ اور کم عقل، کم علم لوگ ہی زیادہ ڈینگیں مارتے ہیں۔ عقل مندوں کی نشانی ہے تواضع، عاجزی۔ جہالت کی پہچان ہے غرور، فخر، تکبر۔ آج ہی سے چند چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ صبح سویرے اٹھ کر سوچیں کہ آج کیا سیکھنا ہے۔ غصہ اور ٹال مٹول کی عادت چھوڑ دیں۔ دوسروں کی مدد کو ترجیح دیں۔ کبھی ناکامی پر مایوس نہ ہوں، بلکہ ناکامی سے سبق سیکھیں اور آگے بڑھیں۔ دولت سے زیادہ عزت اور سکون کو اہمیت دیں۔ وقت ضائع مت کریں، آج کی مہلت کو غنیمت جانیں۔ یاد رکھیں، زندگی ایک سفر ہے، منزل نہیں۔ راستے میں سیکھنا، بڑھنا اور بہتر انسان بننا اصل کامیابی ہے۔ یہ دنیا خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے کو جینے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ حقیقی تعلق وہ ہے جو وقت، حالات اور ضرورت بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ خوش رہنے کے لیے دنیا کو نہیں،
اپنی سوچ کو بدلو۔ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ جانو، چاہے وہ نیکی کا کام یہ ہو کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کا رستہ دکھانے والا اجر و ثواب میں نیکی کرنے والے کے برابر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی جانوں، اپنی اولاد، اپنے خدام اور اپنے مال کے حق میں بد دعا نہ کیا کرو، کہیں ایسا اتفاق نہ ہو جائے کہ وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور تمہاری بد دعا قبول ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ اونچی آواز سے ذکر نہ کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غیر حاضر ہستی کو نہیں پکار رہے، تم اس کو پکار رہے ہو جو سب کچھ سنتا، سب کچھ دیکھتا ہے اور وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، کیونکہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی قوموں نے اپنے پیغمبروں اور بزرگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، تم ایسا نہ کرنا، میں تمہیں اس سے منع کر رہا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ محترم سامعین کرام، ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ان تینوں گناہوں سے خاص طور پر بچیں۔ دنیا کی تکلیف آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے، لیکن یہ نشانی ہے کہ بندہ اپنے رب کو ناراض کر چکا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو قیامت تک مؤخر فرما دیتا ہے، لیکن سرکشی، والدین کی نافرمانی اور قطع رحمی کی سزا اللہ تعالیٰ موت سے پہلے دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ دوستو، یہ حدیث ہمیں ایک سخت حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا بدلہ انسان کو دنیا ہی میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہیں، لیکن بعض گناہ اس کی ناراضگی کو جلدی بھڑکا دیتے ہیں۔ ایک ہے سرکشی، جب انسان تکبر میں آ کر حق کو ٹھکراتا ہے، اللہ کے حکم کو اور سنت رسول سے منہ موڑ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں رسوائی اور ذلت پیدا کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر حق بات کو جھٹلانا اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، کہ تکبر، بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار اور تہبند ہے۔ جو شخص ان میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھینے گا، میں اسے جہنم میں ڈالوں گا۔ دوسرا گناہ جس کی نقد سزا ملتی ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی۔ ماں باپ کے دل سے نکلی بد دعا زمین و آسمان کے درمیان نہیں رکتی۔ ان کی ناراضی سے روزی میں بے برکتی، دل میں بے سکونی اور زندگی میں کمی آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنے والدین کا نافرمان ہو
تو اس کے لیے صبح کے وقت جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے کسی ایک کا نافرمان ہو تو ایک دروازہ جہنم کا کھول دیا جاتا ہے۔ سوال کیا گیا، اگرچہ والدین اس پر ظلم کریں؟ فرمایا ہاں، اگرچہ وہ دونوں اس پر ظلم کریں۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، جس کی سزا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ تیسرا گناہ ہے قطع رحمی، رشتے توڑنا۔ جو لوگ رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیتے ہیں، دراصل وہ اللہ کی رحمت سے اپنا ناطہ توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا اور ان کی زندگی میں مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتے کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ پیارے دوستو، نیکی پھیلائیں، خیر بانٹیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔